کسی زمانے میں بصرہ میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کی پہلوانی اور طاقت کے قصے دور دور تک مشہور تھے۔ اس کا والد ایک معمولی کسان تھا اور جب وہ بوڑھا ہوا تو پہلوان پر گھر کا سارا بوجھ آ گیا۔ ستم ظریفی یہ تھی کہ اپنی غیر معمولی طاقت کے باوجود وہ پہلوان کام کاج سے ہمیشہ دور بھاگتا۔ اسے جب بھی کوئی کام ملتا تو وہ بہانے بناتا اور کہتا کہ یہ تو بہت معمولی کام ہے، میں تو زندگی میں کچھ بڑا کام ہی کروں گا۔ اس کی اسی ضد کی وجہ سے آج اسے مفلسی کے دن دیکھنے پڑ رہے تھے۔ ایک دن وہ اپنے والد کے پاس گیا اور اپنی غربت کا رونا روتے ہوئے سفر پر جانے کی اجازت طلب کی تاکہ کسی اور شہر میں اپنی قسمت آزمائے اور اپنی تنگ دستی کو خوشحالی میں بدل سکے۔ والد نے اپنے بیٹے کی بات سن کر ایک گہری سانس لی اور کہا، بیٹا، دنیا بہت وسیع ہے اور قسمت ہر جگہ ساتھ نہیں دیتی۔ یہ فضول خیال دل سے نکال دو اور اپنی سلامتی کے لیے انہی حالات میں خوش رہنا سیکھو۔ کسان کا بیٹا بھی بضد تھا۔ اس نے کہا، ابا جان، میں ان دانا لوگوں کے اس قول کی کیسے مخالفت کروں جو کہتے ہیں کہ رزق اگرچہ قسمت میں لکھا ہوتا ہے لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا ضروری ہے۔ میں سفر پر جاؤں گا، آپ فکر نہ کریں۔ میرا جسم دیکھیں، میں ایک مست ہاتھی پر حملہ کر سکتا ہوں اور کسی شیر سے پنجہ آزمائی بھی کر سکتا ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ میں سفر کروں کیونکہ غربت کی مشکلات جھیلنا میری برداشت سے باہر ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے والد سے دعا کی درخواست کی اور خالی جیب گھر سے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کی منزل انجان اور راستہ بہت طویل تھا اور پہلوان نے پیدل ہی چلنا شروع کر دیا۔ پہاڑوں اور میدانوں کو عبور کرتے وہ ایک بڑے دریا کے کنارے جا پہنچا۔ اس دریا کا پانی گہرا اور بے حد تیز تھا لیکن اسے پار کیے بغیر اور کوئی راستہ بھی نہ تھا۔ وہ دریا کے کنارے کھڑا یہی سوچ رہا تھا کہ کیسے اس کو عبور کرے کہ اچانک اسے ایک کشتی نظر آئی اور اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ سفر کا سامان باندھے کشتی پر سوار ہو رہے ہیں۔ اس کشتی کے ملاح نے مسافروں سے دریا عبور کرنے کی رقم پہلے سے وصول کر رکھی تھی لیکن پہلوان کی جیب تو خالی تھی، لہٰذا وہ ملاح کی خوشامد کرنے لگا تاکہ بغیر کوئی رقم دیے کشتی میں بیٹھ سکے۔ کشتی کے مالک نے بھی گھاٹ گھاٹ کا پانی پی رکھا تھا، اس پر پہلوان کی خوشامد کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے پہلوان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، سنو میاں، یہ کشتی میری روزی روٹی کا ذریعہ ہے، اگر میں ہر کسی کو مفت میں سوار کرنے لگوں تو خود کیا بھوکا مر جاؤں؟ دیکھتے ہی دیکھتے کشتی چلنا شروع ہوئی۔ پہلوان کو سخت غصہ آیا اور چلا کر کہنے لگا، سنو، اگر تم کرایہ کے بدلے میرے جسم کا لباس رکھنا چاہو تو میں پیش کر سکتا ہوں۔ ملاح یہ سن کر لالچ میں آیا اور کشتی واپس گھما کر کنارے پر لے آیا۔ جیسے ہی وہ قریب آیا تو پہلوان نے اس کو کشتی سے نیچے کھینچ لیا اور پیٹنا شروع کر دیا۔ ملاح کا دوست اس کی مدد کے لیے کشتی سے باہر آیا۔ پہلوان نے اسے بھی دبوچ لیا اور اس کا بھی وہی حشر ہوا۔ ان دونوں نے بہتری اسی میں جانی کہ اس پہلوان سے صلح کر لی جائے اور اسے بلا اجرت دریا کے پار لے جائیں۔ چنانچہ ان دونوں نے پہلوان سے معافی مانگی اور اسے کشتی پر بٹھا لیا۔ سفر کے دوران کشتی کسی بڑی چٹان سے ٹکرائی اور اس میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی۔ وہیں دریا میں کسی پرانے کھنڈر کا ایک ستون تھا اور کشتی اس ستون کے آسرے کھڑی ہو گئی۔ ملاح نے آواز لگائی، کیا تم میں کوئی ایسا آدمی ہے جو ستون پر چڑھ سکے اور رسی کی مدد سے کشتی کو روکے رکھے؟ اس دوران میں کشتی کو مرمت کر لوں گا۔ پہلوان کو اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ اس نے فوراً رسی اپنے بازو کے ساتھ لپیٹی اور ستون پر چڑھ گیا۔ طاقت کے نشے میں اسے یہ خیال نہ آیا کہ ہو سکتا ہے ملاح اس سے بدلہ لینا چاہتا ہو، کیونکہ دانا لوگوں کا قول ہے کہ جس کو تو نے ایک مرتبہ دلی رنج پہنچایا تو اس کے بعد اسے 100 آرام بھی پہنچا لو، تو اس ایک رنجش کے بدلے سے کبھی بے خوف مت ہونا۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ جب پہلوان ستون پر موجود تھا تو ملاح نے فوراً کشتی چلا دی اور پہلوان ستون سے لڑکتا ہوا سیدھا دریا میں جا گرا۔ کشتی اب پہلوان کی آنکھوں سے دور جا چکی تھی اور وہ دریا میں ہاتھ پیر مارنے لگا تاکہ اپنی جان بچا سکے۔ کافی جدوجہد کے بعد
آخرکار وہ کنارے پر پہنچا، لیکن اس کا جسم بے حال ہو چکا تھا۔ وہ بے سدھ ہو کر کنارے پر ہی لیٹا رہا۔ دریا کے اس کنارے پر دور دور تک آبادی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اب وہ درختوں کے پتے اور گھاس توڑ کر کھانے لگا، یہاں تک کہ اس کے جسم میں کچھ طاقت واپس آئی اور وہ چلنا شروع ہوا۔ چلتے چلتے وہ کسی چھوٹے سے گاؤں کے قریب پہنچا۔ راستے میں اسے شدید پیاس محسوس ہوئی تو اتفاق سے اس کی نظر ایک کنویں پر پڑی جس کے گرد کچھ لوگ جمع تھے۔ پہلوان کے پاس پیسہ تو تھا نہیں، اس لیے اپنی بے کسی اور لاچارگی کا اظہار کر کے پانی طلب کیا، لیکن کسی نے اس پر رحم نہ کھایا۔ اس نے تنگ آ کر پانی فروخت کرنے والوں کو پکڑا اور انہیں مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر بہت سے آدمی پہلوان کو لپٹ گئے اور اس کی خوب درگت بنائی، یہاں تک کہ وہ زخمی ہو گیا۔ اب زخمی حالت میں وہ وہاں سے دور جا بیٹھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا اور وہ اسی قافلے کے ساتھ شامل ہو گیا۔ چلتے چلتے رات کو قافلہ ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں چوروں کا زبردست خطرہ تھا۔ پہلوان نے دیکھا کہ قافلے والے خوف کے مارے کانپ رہے ہیں اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنی موت کو سامنے دیکھ رہے ہوں۔ اس نے قافلے والوں سے کہا، فکر نہ کرو، میں تنہا 50 آدمیوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں، میرا جسم دیکھو، میں ایک پہلوان ہوں۔ یہ سن کر اہل قافلہ کی جان میں جان آئی اور ان کے حوصلے بڑھ گئے۔ انہوں نے اس نوجوان کو خوب کھلایا پلایا اور جب اس کا پیٹ بھر گیا اور بھوک پیاس سے نجات ملی تو وہ لمبی تان کر سو گیا۔ قافلے والوں میں ایک جہاں دیدہ اور تجربہ کار بوڑھا بھی تھا۔ وہ کہنے لگا، اے میرے ساتھیو، مجھے چوروں سے اتنا خطرہ نہیں جتنا تمہارے اس رہبر سے ہے۔ اس کا اشارہ پہلوان کی طرف تھا۔ اس نے اپنے قافلے والوں کو ایک قصہ سنایا کہ کسی غریب کے پاس کچھ دولت جمع ہو گئی۔ اس کو چوروں سے ڈر لگتا تھا اور گھر میں اکیلے نیند نہ آتی تھی۔ اس نے اپنے دوستوں میں سے کسی ایک کو گھر میں بلایا تاکہ رات مل کر گزاریں اور اس کا خوف دور ہو سکے۔ کہتے ہیں 1 اور 1 11۔ چند راتوں میں ہی اس دوست کو اس غریب کے مال و دولت کا پتہ چل گیا اور ایک دن وہ انہیں لے کر 9 2 11 ہو گیا۔ لوگوں نے صبح اس غریب کو روتے پیٹتے دیکھا تو پوچھا کہ شاید تیری دولت کو کوئی چور لے گئے ہوں۔ کہنے لگا، نہیں، خدا کی قسم، میرا دوست لے گیا۔ تم کیا جانو، یہ پہلوان بھی انہی چوروں میں سے ہو جو مکر و فریب سے ہم میں آ دھمکا ہے تاکہ موقع پا کر اپنے دوسرے ساتھیوں کو خبر کر سکے۔ قافلے والو، میرا یہ مشورہ ہے کہ اسے یہیں سوتا چھوڑ دو اور چلو ہم یہاں سے چلتے بنے۔ اہل قافلہ کو اس بوڑھے کی بات پسند آئی اور وہ سامان سفر باندھ کر وہاں سے چل دیے۔ جب کافی دن چڑھ گیا تو پہلوان بیدار ہوا۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو ہو کا عالم تھا اور قافلہ کا کہیں نام و نشان بھی نہ تھا۔ بیچارہ ادھر ادھر گھوما لیکن قافلے کا پتہ نہ چلا۔ اسے وہیں پڑے پڑے 2 دن گزر گئے۔ آخرکار بھوک و پیاس سے نڈھال ہو کر وہ ایک جگہ گر پڑا اور موت کا انتظار کرنے لگا۔ اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھی لیکن زبان چلتی جا رہی تھی اور وہ آہستہ آواز میں کہے جا رہا تھا، کون ہے جو مجھ سے باتیں کرے؟ نہیں ہے سوائے مسافر کے، نہیں ہے مسافر کا ساتھی۔ مسافروں پر وہی سختی کرتا ہے جس نے کبھی مسافرت یعنی غریب الوطنی کا مزہ نہ چکھا ہو۔ اتفاق سے ایک شہزادہ جو شکار کھیلتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے جدا ہو گیا تھا ادھر کو آ نکلا۔ اس نے خستہ حال پہلوان کی پاکیزہ صورت دیکھی تو ٹھٹک کر اس کے سرانے کھڑا ہو گیا اور سننا شروع ہوا کہ وہ کیا بول رہا تھا۔ اس نے پہلوان کو بٹھایا اور اس سے پریشان حالی کا سبب پوچھا۔ پہلوان نے جو کچھ اس پر بیتی تھی تمام کہانی سنا ڈالی۔ شہزادے کو پہلوان کی لاچارگی پر رحم آ گیا اور وہ اسے اپنے ساتھ محل میں لے آیا۔ کچھ دن اس نے پہلوان کی خوب خدمت کرائی اور پھر اسے وہاں سے ایک خطیر رقم دے کر روانہ کر دیا۔ جب پہلوان گھر پہنچا تو باپ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس کے زندہ سلامت واپس آ جانے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ جب رات ہوئی تو دونوں باپ بیٹا ایک ساتھ بیٹھے اور پہلوان نے جو بھی اس پر بیتی تھی، کشتی کے حالات، ملاح کا ظلم، کنویں پر دیہاتیوں کی زیادتی اور قافلے والوں کی بے وفائی، غرض سب کے سب حالات اپنے باپ کو سنائے۔ اس کا باپ کہنے لگا، میرے بیٹے،
کیا میں نے تجھ سے چلتے وقت نہیں کہا تھا کہ سفر ہر کسی کو راس نہیں آتا؟ مفلسوں کی دلیری کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں اور ان کی شجاعت کا پنجہ ٹوٹا ہوتا ہے۔ پہلوان کہنے لگا، ابا جان، یقیناً جب تک آپ تکلیف نہیں اٹھائیں گے خزانہ نہیں پائیں گے، جب تک جان کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے دشمن پر فتح حاصل نہیں کریں گے، جب تک دانہ نہیں بوئیں گے فصل نہیں اٹھائیں گے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ تھوڑی سی تکلیف اٹھانے کے بعد مجھے کس قدر راحت نصیب ہوئی، اور ایک ڈنگ کھا کر شہد کا کس قدر ذخیرہ میں اپنے ساتھ لایا ہوں۔ باپ نے جب بیٹے کی یہ بات سنی تو مسکرانے لگا اور کہا، اس مرتبہ تو آسمان نے تیری مدد کی کہ ایک دولت مند شخص تیرے پاس آ گیا اور تجھے انعام و کرام سے نواز دیا۔ لیکن بیٹے، ایسا اتفاق ہر دفعہ نہیں ہوتا، اور اتفاقی باتوں پر کبھی تکیہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں تمہیں ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ فارس کے بادشاہ کے پاس ایک قیمتی انگوٹھی تھی جس میں ایک نگینہ جڑا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ اپنے چند مصاحبوں کے ساتھ عیدگاہ میں سیر کرنے لگا۔ وہاں جا کر اس نے حکم دیا کہ میری اس قیمتی انگوٹھی کو سامنے والے گنبد پر جا کر رکھ دو اور لوگ اس پر تیر اندازی کریں۔ جس شخص کا تیر انگوٹھی کے حلقے سے گزر جائے گا تو یہ قیمتی انگوٹھی اس کو انعام میں دے دی جائے گی۔ اس وقت بادشاہ کے پاس 400 ماہر تیر انداز تھے۔ ان سب نے انگوٹھی پر تیر چلائے، لیکن سب کا نشانہ خطا ہوا۔ پاس ہی کسی مکان کی چھت پہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا جو تیر اندازی کا کھیل کھیل رہا تھا۔ اتفاق سے اس نے تیر چلایا تو تیر انگوٹھی کے حلقے سے گزر گیا۔ بادشاہ نے اس بچے کو وہ انگوٹھی انعام میں دے دی۔ اب سنو اس بچے نے کیا کیا۔ بادشاہ سے انگوٹھی انعام لے کر اس نے اپنا تیر کمان جلا دیا۔ لوگوں نے کہا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگا، میں نے جب تیر چلایا تو وہ اتفاق سے انگوٹھی کے حلقہ سے گزر گیا۔ یہ تو محض ایک اتفاق تھا اور میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ بھرم بنا رہے۔ وہیں پاس ایک بزرگ بھی کھڑا تھا جو بچے کی بات سن کر کہنے لگا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ روشن دماغ سے تدبیر نہیں ہوتی، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نادان بچہ غلطی سے نشانے پر تیر مار دیتا ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہمارے چینل YM Voice کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔